السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ایک اچھا ریمائنڈر اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے، اور آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات آن اینڈ آف سنتے رہتے ہوں گے، اور کوشش بھی یہ کرتے ہوں گے کہ جو بات آپ سنیں آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اصل چیز اور اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کسی بھی انسان کا کہ وہ جہاں سے بھی جو اچھی بات سنے اس کو فوراً اپنے عمل کا حصہ بنا لے. تو اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کس طرح سے ہم دین کے ساتھ اٹیچ کریں، کیسے ہم ان کو پروڈکٹیو انسان اور پریکٹسنگ مسلمان بنائیں. میرا خیال ہے یہ ہر ماں کی آج کوشش ہوتی ہے، چاہے آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی 5 سال کا ہے یا آپ کا بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے. ہر ماں کا یہ کنسرن ہوتا ہے. آپ نے ایک بات تو نوٹ کی ہے کہ اس ٹائم میں، جس ٹائم میں اب اس وقت آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ موجود ہیں، اٹس اے پارٹ آف اللہ گرینڈ پلاننگ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 2000 سال پہلے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو 100 سال پہلے بھی پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے آپ کو ایسے ٹائم میں رکھا ہے جس میں ٹیکنالوجی اپنے پورے بوم پر ہے، جس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پورے کلائمیکس پر پہنچی ہوئی ہے. اور اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے وہ یوتھ پر آ رہا ہے، اس لیے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ سارا آپ کا مین برانڈز انڈسٹری جتنی بھی ہے، یا میڈیا انڈسٹری یا سوشل میڈیا انڈسٹری، ان کا مین کسٹمر یوتھ ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو جب کلائمیکس پر ایک پروڈکٹ بنانے والی انڈسٹری پہنچ جائے گی یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہنچ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی زیادہ پھر پیرنٹس کو بھی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، پیرنٹس کو بھی کیئرفل ہونا پڑے گا، اور پیرنٹس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اٹس ویری ایزی ٹو بلیم یوتھ کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں، یا آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ماں باپ کا ادب یا رسپیکٹ نہیں کرتے جیسے ہم کرتے تھے. اٹس ویری کامن کہ ہم مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی تھی اپنے ماں باپ کو جواب دیتے ہوئے، تم ایسے مزے سے بیک آنسر کر کے چلے جاتے ہو. یہ بچوں کو کہنا بالکل آسان ہے، لیکن اگر ہم ایک سمپل فلسفی سمجھ جائیں زندگی کی کہ آپ کی اور میری اولاد میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ویکنیسز ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں اصل میں ہماری ہوتی ہیں. ہم میں وہ کم پرسنٹیج میں ہوتی ہیں اور ہماری اولاد میں وہ میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہیں. دس از اے جنرل پرنسپل. It's a very general principle. I'm not talking about exceptions کہ جہاں ماں باپ بالکل اچھے نیک ہوتے ہیں اور اولادیں بالکل ہی آؤٹ آف ٹریک ہوتی ہیں. These are the exceptional cases. General phenomena یہ ہے کہ ہماری اولادوں میں جو غلطیاں ہوں گی وہ ہماری کسی غلطی کا ایک میگنیفائڈ فارم ہوں گی. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت غصہ کرتا ہے، بعض مائیں آج کل کہتی ہیں کہ میرا بیٹا صرف 4 سال کا ہے لیکن اگر اس کی پسند کی بات نہ کی جائے تو دیوار پر جا کر ٹکر مارنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کا بچہ ایکسٹرا ہائپر ہے تو آپ نے یہ بات آبزرو کی ہوگی کہ آپ کا بیٹا اگر اس وقت 20 سال کا ہے اور آپ کی بہن کا بیٹا 4 سال کا ہے، دیر ول بی اے لاٹ آف ڈفرنس جب آپ اپنے بچے کا بچپن سوچیں گے. ہر آنے والی جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ ٹف ٹائم ماں باپ کو دے رہی ہے. اس وقت کے جو بچے ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ نانی یا دادی ہیں یا آپ کے اپنے بچے چھوٹے ہیں، تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر ٹیمپرامنٹ بہت بہت زیادہ ایک لوز اینڈ پر ہے. ان کا ٹیمپر بہت تیزی سے برا بھی ہوتا ہے، ان کا جو کنٹرول سپین ہے وہ بہت کم ہے، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹینٹرم تھروئنگ قسم کے بچے ہیں جن کو اگر ایک بات بھی نہ سنی جائے تو وہ اس کے اوپر ایک فس کریٹ کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک خاتون کچھ دن پہلے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے میرے بچے پہ کسی نے جن یا جادو کیا ہوا ہے، بیکاز جب وہ غصہ کرتا ہے تو وہ دیوار پر ٹکر مارتا ہے.
تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میرا خیال ہے آپ کے گھر میں کوئی غصہ کرنے والا شخص ہے، وہ جن سب سے بڑا وہ ہے آپ کے گھر کا، چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں یا وہ آپ کے ابو ہیں یا وہ آپ کا بھائی ہے یا وہ آپ خود ہیں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رشتہ دار ہے. دیٹس دا بگیسٹ مانسٹر اس بچے کے سامنے، جس کو دیکھ کر بچہ اسی ماحول میں گرو ہو رہا ہے اور اس کا غصہ میگنیفائڈ فارم میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بچہ یا آپ میں سے کسی کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا بچہ جس کے لیے ماں پریشان ہوتی ہے کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت ایگریسو ہے، یہ بہت غصہ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، جہاں اس کی بات نہ مانی جائے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں. اٹس اے ویری کامن تھنگ کہ اب بچے چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے. آج کل کے دور میں فوراً ڈاکٹر کہتی ہے ٹیسٹ کرائیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ ADHD پازیٹیو ہے، تو آپ اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کے اوپر لے جائیں. دس از اے ویری کامن فینومینا. ADHD ہم سب کا اگر ہماری ماں نے کرایا ہوتا ہم سب کا پازیٹیو آتا. ہر دور کے بچے جو ہیں وہ ہائپر ہوتے ہیں. ہاں یہ کچھ بچوں میں آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں پہلے اپنے بچے کے ٹیسٹ کے لیے جاؤں، میں آپ کو ایک اور ٹیسٹ بتا رہی ہوں. بہتر ہے جس چھت کے نیچے آپ اور آپ کا بچہ رہتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو جج کیجئے، اس کے بعد باقی لوگوں کو جج کریں کہ آپ کے اپنے بچے کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا غصہ کیسا ہے. کیا آپ کے ماحول میں ایک لاؤڈ وے میں بات کرنا کامن ہے؟ کیا آپ کے ماحول کے اندر چیخنا، غصہ کرنا، بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، جلدی کول لوز کر جانا، کیا یہ عام ہے؟ اگر یہ عام ہے تو آپ کے بچے پہ کوئی جن نہیں ہے سوائے آپ کے جن کے. اگر ماں کو اتنا غصہ آتا ہے تو ماں کو اس فکر کی ضرورت نہیں کہ میرے بچے پہ جو ہے وہ جن آ گیا کوئی. ہی از ناٹ پوزیسڈ، ہی از پوزیسڈ بائی یو. ایکچولی جو آپ کا امیج ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. اگر ماں یہ بات سمجھ جائیں گی کہ میری غلطی میگنیفائڈ فارم میں، میری غلطی چھوٹی ہوگی بچے میں میگنیفائڈ فارم میں نظر آئے گی، وہ میری ہی غلطیاں جو میرے بچے میں ریفلیکٹ کرتی ہیں، تو پھر ہم بہت جلدی آئینے میں کھڑے ہو کے اپنی غلطیوں کو ضرور سوچیں گے. رات میں سونے سے پہلے اپنا سیلف ایویلویشن کریں گے. ہم کبھی خود اپنے آپ کو خاموشی سے، اکیلے میں، تنہائی میں موبائل فون کو بند کر کے یہ ضرور سوچیں گے کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں. جب میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے تو میں اس وقت ریئیکٹ کرتی ہوں یا رسپونڈ کرتی ہوں، میں چیختی ہوں یا میں معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ سب چیزیں اگر ہم نے آج نہیں سیکھی ہیں تو ہمارے بچے جیسے اس وقت جو ہیں وہ ٹینٹرم تھروئنگ چلڈرن ہیں، ایک ٹائم آئے گا وہ ٹینٹرم تھروئنگ ایڈلٹس بن جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں. بچپن میں ماں باپ کی تربیت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اسی حالت میں اور اسی طرح سے گرو کر جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ ایک اچھا انسان بنے، ایک پریکٹسنگ مسلم بنے، تو اس کے لیے پہلے ماؤں کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینا اس وقت کروشل ہے. مردوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے آبویسلی، لیکن آپ اور میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی لگژری ہے کہ آپ اور میں جو ہیں وہ گھر کی رسپانسبلٹی سے اتنا فارغ ہیں اور ہمارے اوپر ارننگ کوئی رسپانسبلٹی ایز سچ نہیں ہے کہ ہمیں 9 to 5 کسی آفس میں یا کسی فیکٹری میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. آپ اور میں اس لگژری کے ساتھ ہیں کہ ہم قرآن کی کلاسز میں جا سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اس طرح کے سیشنز کو ارینج کر سکتے ہیں. مردوں کے پاس یہ ٹائم بہرحال کم ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس جھگڑے میں رہیں کہ نہیں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی بچے کی تربیت کرے. ہاں اس کا فرض ہوتا ہے، ہاں بالکل یہ چیز اس کے اوپر بھی ذمہ داری کے طور پر آتی ہے، لیکن وی شوڈ تھنک ان اے پریکٹیکل مینر. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ اپنا کاروبار اور اپنا بزنس چھوڑ دے اور آپ کے بچے کو آ کے گھر میں سنبھالے، تو پھر آپ ہی سب سے زیادہ شور مچائیں گی کہ اب میں نے اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالنا ہے جس کی فیس اتنی زیادہ ہے، تو جاؤ اب لے کر آؤ. تو کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، رشوت کھائے گا، کیا کرے گا؟ کسی کا مال غبن کرے گا، کسی کا حق مارے گا. تو اگر ہم پریکٹیکل لائنز پر سوچنا شروع کر دیں، مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جنرلی سوچنا چھوڑ دیا ہے. صرف سوچیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، حالات کو انفر کر سکتے ہیں، دنیا کو، کائنات کو انفر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ریفلیکشن کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے. اس وقت دنیا ایک طرف ادھر لے کر جا رہی ہے مرد اور عورت کو کہ بالکل برابری ہونی چاہیے، دیر ول بی کمپلیٹ ایکوالٹی. اگر میں نے رات میں اٹھ کے اپنے بچے کا ایک مرتبہ پیمپر چینج کیا تو اگلی دفعہ میرا ہسبینڈ اٹھے وہ پیمپر چینج کرے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ سارا دن نہیں سوئیں یا کسی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کے ہسبینڈ اٹھ کے بچے کا پیمپر بدل دیتے ہیں آؤٹ آف کورٹسی، اٹس ویری گڈ. اٹس گڈ ٹو بی آن اے ایکول سائڈ بٹ بی پریکٹیکل. آپ تو اگر پوری رات جاگیں گی بچے کے ساتھ، آپ 9 بجے کے بعد ناشتہ کر کے پھر سو سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ؟ وہ کیا کرے گا؟
وہ اپنی آفس کی چھٹی کرے گا، اور جب وہ اپنے آفس کی چھٹی کرے گا تو اس کے بعد اس کی ارننگ پر ہی امپیکٹ آئے گا نا. پھر ہم بیویاں ہی شور مچاتے ہیں. اٹس گڈ ٹو کم آن اے ایکول سائڈ، لیکن اللہ نے کچھ رول ایلوکیشن رکھے ہیں. یہ بات خود سمجھنے کی اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی ہے. جب ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ماحول ان کو یہی گروم کر رہا ہے، یو آر ایکول، اسکول ان کو یہی گروم کر رہا ہے، اسکول ان کو یہی سمجھا رہا ہے دیر از نو ڈفرنس. یس دیر از نو ڈفرنس، ہیومن لیول پر سب ایک جیسے ہیں، اسپرچل لیول پر سب ایک جیسے ہیں. آپ اور میں تو ایکسٹرا بونس پر چلتے ہیں. ایک مرد کو نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کے ساتھ 25 یا 27 ٹائمز اس وقت زیادہ ملتا ہے جب وہ مسجد جاتا ہے. آپ اور میں وہ ثواب گھر بیٹھ کر بھی ارن کر جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتے، ہم ان کو لے کر جا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم تھوڑی رکھا ہے. آپ کو اور مجھے وہ ثواب وہیں مل جاتا ہے. آپ پر اور مجھ پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اور میں محروم رہ گئے؟ اگر آپ نے اور میں نے جمعے کی سنتیں پوری کی، ہم نے سورہ کہف پڑھی، ہم نے ظہر کی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا، جمعے کی نماز کے 2 فرض گھر میں نہیں پڑھے جاتے، اور میں اور آپ گھر میں ظہر بھی پڑھتے ہیں، اور ہم پوری اپنی سنتیں جمعے کی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہیں، اچھی نیک نیتی کے ساتھ پوری کرتے ہیں، آپ کو اور مجھے بھی ریوارڈ مل جاتا ہے. آپ پر اور مجھ پر نماز فرض نہیں کی گئی ہے. تو دیر از نو پوائنٹ ٹو کم ان اے کنفیوژن اسٹیٹ کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مرد بہت آگے ہو گئے، عورتیں بہت پیچھے ہو گئیں. اٹس اے پوائنٹ ٹو ریوائو اسلام. اگر ہم اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں گے، اللہ نے اسپرچل لیول پر اور ہیومن لیول پر انسان مرد اور عورت ایک ہی جیسے بنائے. دیر از نو ڈفرنس، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جہاں رول ایلوکیشن آ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. ایک بھائی بہن کا لیول ہے، ایک جیسے ماں باپ ٹریٹ کریں گے ان کو آبویسلی. ہاں وہ اپنی باؤنڈری شریعت کی لیں گے. بعض اوقات بیٹیاں کہتی ہیں کہ آپ بھائی کو جو ہے وہ مغرب کے بعد باہر رہنے دیتی ہیں، میرے اوپر سینکشن لگا دیتی ہیں کہ میں پہلے واپس اندر آ جاؤں. اٹس آل اباؤٹ دا کانفیڈینس یو آر گیونگ ٹو یور گرل. آپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، آپ کو باہر کے معاشرے پر اعتماد نہیں ہے. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں انسیسٹ کے کیسز ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں رحمی رشتوں کی وجہ سے عورتیں پریگننٹ ہو رہی ہیں، which is unthinkable کہ اپنا چچا ہو، اپنا ماموں ہو اور وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی کو پریگننٹ کر دے. We cannot think in this way. جب تک ہم اپنی بچیوں کو بتائیں گے نہیں، ہماری بچیاں جو باہر کا میڈیم اور جو باہر کا انوائرمنٹ ہے وہ اسی کو بہت اٹریکٹیو سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو وہاں سے بات آتی ہے وہ بہت صحیح ہوتی ہے. میری اماں میری خوشیوں کی دشمن ہے، اس لیے کہ اماں نے اگریسو ہو کر دین کی وہ شکل دکھائی ہے، لیکن خاموشی، محبت، پولائٹنس، جو فیکچوئل چیزیں ہیں، جو باہر کے کرنٹ افیئرز ہیں، جو باہر کے کرنٹ ایشوز ہیں، اس کے بارے میں بیٹی کو انفارم نہیں کیا ہے. دس از ہیپننگ انڈر آور نوزز. میں آپ کو کوئی باہر کے قصے نہیں بتا رہی، میں آپ کو انٹیریئر سندھ کی کہانیاں نہیں بتا رہی. جا کر پوچھے گائنیکولوجسٹ کے پاس اور سونولوجسٹ کے پاس کس کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. وی کین ناٹ ایون امیجن، اینڈ دس از ہیپننگ. میں اب اسی علاقے کی بات کر رہی ہوں، بہت برا حال ہے. تو آپ اور میں اپنی بیٹیوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو اس وقت ٹرسٹ نہیں کر سکتے جو باہر حالات ہو چکے ہیں. اٹس اے کنزیومر سوسائٹی جس میں صرف اور صرف ہر انسان کو بس اپنا فائدہ چاہیے. وی آر سیلف سینٹرڈ پیپل. اور اگر باہر کے معاشرے پہ میں فنگر پوائنٹنگ کرتی ہوں کہ باہر بہت سیلف سینٹرڈ معاشرہ ہے، آئی شوڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف میرر، آئی شوڈ آسک مائی سیلف، کیا میرا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ میں صرف سیلف سینسٹیو ہوں؟ مسلمان سیلف سینسٹیو سے زیادہ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. کیا مجھ میں یہ چیز ہے؟ آپ ہوں یا ہمارے بچے ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اگر میرا بچہ بہت مٹیریلسٹک ہے تو کسی نہ کسی پرسنٹیج میں بھی مٹیریلسٹک ہوں. دس از سمپل ایکویشن. یہ آئی می اینڈ مائی سیلف کا کانسیپٹ میرے بچے میں کہاں سے آیا ہے؟ صرف ٹی وی سے نہیں آیا، صرف اسکول سے نہیں آیا، صرف میڈیا سے نہیں آیا، صرف موبائل فون سے نہیں آیا، گھر کے لوگوں کے تھرو بھی جاتا ہے. کیا میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے لیے لیونگ ایگزامپل سیٹ کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے بچے کو جب کہتی ہوں بیٹا اللہ سے محبت کرو، تو میری عمر کے حساب سے جو اللہ سے محبت کا لیول ہونا چاہیے، کیا میں اس لیول پر ہوں، یا میں اس لیول پر آنے کے لیے اسٹرائیو بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ بچے سب آبزرو کرتے ہیں. بچے سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، سب آبزرو کرتے ہیں. آپ سب کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مائیں بننے کے بعد اکثر وہی جملے زبان سے بول رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کہیں لکھے نہیں ہوتے جب ہم بچے تھے، جو ہماری ماں نے ہم سے بولے تھے. ایگزیکٹلی بعض اوقات آپ کا بچہ آپ کو ٹوک دیتا ہے، امی آپ نانی کی طرح کی باتیں کر رہی ہیں.
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ماں کو سائلنٹلی آبزرو کیا. اسی طرح آپ کی اولاد آپ کو سائلنٹلی آبزرو کر رہی ہے. اب ذمہ داری ہماری بڑھ گئی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ساتھ ساتھ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ دونوں کام مجھے اور آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھے میچورٹی بڑھنی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی اور اس نے پھر بھی اپنی زندگی کی ڈائریکشن درست نہیں کی تو اس کے پاس قیامت کے دن کیا حجت ہوگی اللہ کے پاس؟ وہ کیا ریزن دے گا؟ ہم سب نے وہ حدیث سنی ہے، خمسہ قبل خمس، 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے سوال تو مجھ سے اور آپ سے کرنے ہیں. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا. اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ کہاں لگائی؟ اینڈ دا اسپیسیفک پورشن آف دا زندگی، جوانی. پہلا سوال اوور آل زندگی کا ہوگا، دوسرا سوال جوانی کا ہوگا. جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال وقت کا ہوگا، چوتھا سوال صحت کا ہوگا، 5واں سوال مال کا ہوگا. یہ 5 سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہونے اور یہ میری اولاد سے بھی ہونے ہیں. جوانی کا ٹائم اسپیسیفک ہے. بعض اسکالرز اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں لکھتے ہیں کہ جنرلی اگر آپ دیکھیں یہ جو اللہ نے 5 چیزوں کا سوال پوچھا ہے، میری لائف، میری یوتھ، میری صحت، میرا ٹائم اور میرا مال، ویلتھ، یہ 5 چیزیں انسان بیسٹ وے میں صرف جوانی میں استعمال کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں. صرف جوانی میں. سب سے اچھی صحت آپ کی کب ہوتی ہے؟ دا ایئر آف یور شاب. عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے. شاب عربی زبان میں مختلف ایج بریکٹس کے لیے آپ کو مختلف ٹرمینالوجیز ملتے ہیں. شابن از دا ایج بریکٹ فرام اسٹارٹنگ فرام 15 till 40. شابن. And this is the youth in Islam. It's the prime time of youth in Islam. اگر آپ 41 ہو گئی ہیں تو ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. But there is no way to get disappointed. الحمدللہ دل جوان ہے تو عبادت بھی آپ کی شوق سے ہوگی. اللہ کی عبادت میں آپ مجاہد بھی اچھی بنیں گی اور آپ اسٹرگل بھی اچھی کریں گی. But these are the things which we need to tell to our children. This is the prime time. شابن 15 سال سے لے کر 40 سال is the Islamic adult time. انسان اور 15 سال کی ایج کیوں ہے؟ بیکاز اس وقت بلوغت ٹچ کر جاتی ہے، پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے. ہمارا بچہ بیبی رہتا ہے جب وہ 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے، وہ میرا بیبی. اور اگر وہ گھر کا چھوٹا ہے سب سے تو وہ 50 سال کا بھی ہو جائے گا تو بیبی رہے گا. اٹس گڈ ٹو نیم دیم اینی تھنگ. آپ کچھ بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے کئی نام رکھ لیتے ہیں. دس از سیم کلچر وی ہیو سین ان عربس. عرب میں ایک چیز بڑی کامن تھی کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے. تلوار سے محبت کرتے تھے تو تلوار کے 600 نام آتے ہیں. شیر سے محبت کرتے تھے، شیر کے 10 نام آتے ہیں. So there will be a common phenomena in Arab کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے. But the point اگر آپ نے بچے سے محبت میں اس کو بیبی کہہ بھی رہی ہیں، please don't assume her or assume him a baby. 25 سال کا بیبی ہوتا ہے، 26 سال میں آپ اس کا نکاح کر کے اس کی شادی کر رہی ہیں تو اگر 25 سال تک بیبی رہے گا تو وہ بیوی کو یا شوہر کو اپنے کیسے ڈیل کرے گا؟ اپنے اسپاؤس کو ڈیل نہیں کر سکتا. اور کیونکہ ہم نے ان کو مینٹل بیبی بنا کر رکھا ہوا ہے، مینٹلی سائیکولوجیکلی، تو ہم بیبیز کی طرح ہی گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اتنے ہی سوئفٹلی طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنی سوئفٹلی خلا کی طرف عورتیں جا رہی ہیں، اتنی سوئفٹلی سیپریشنز ہو رہی ہیں. دیر آر لاٹس آف فیکٹرز، امنگ دیم ون فیکٹر از دس کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بیبی بنا کے رکھا ہوا ہے. جب اس کو بلوغت ٹچ کر گئی، دا حالت آف بلوغیہ، دا پیوبرٹی ایج، اس نے اس کو ایڈلٹ بنا دیا. ازیوم کریں کہ وہ ایک ایڈلٹ ہے اور آپ نے سکھانا ہے. آپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ حالات کی نرمی گرمی سے ٹرین کرنے کے لیے اللہ نے ماں دی ہے. اگر ہم انسان سیکھنا چاہیں تو ہم تو جانوروں سے بھی سیکھ سکتا ہے. جراف دیکھا ہے نا، سائز کیسا ہوتا ہے جراف کا؟ زرافہ کہتے ہیں نا اردو میں. جراف بڑا سا لمبا سا ہوتا ہے نا. جب فیمیل جراف، مدر جراف بیبی ڈیلیور کرتی ہے تو کھڑی بھی ہوتی ہے، کھڑی بھی پوزیشن میں ڈیلیور کرتی ہے. سو آپ سوچیں کہ ایک تو بچہ اس ہائٹ سے گرتا ہے زمین پہ. جب ماں بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو امیجن دا لیگز آف جراف. جب ماں بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو ایک تو بچہ گرتا ہے زمین کے اوپر، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتا ہے ماں ایک اس کو کک لگاتی ہے. جا کر دیکھ لیں نیشنل جیوگرافک، سارے سینز آپ کو پتہ چل جائے گا. کیوں اللہ نے کہا ہے؟ ہم مسلمانوں کی تو آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. ہمیں آیات صرف قرآن کے اندر نظر آتی ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. اللہ نے کہا ہے کہ پوری کائنات کے اوپر تفکر کرو. آپ کے اور میرے لیے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی تفکر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. تھنک اباؤٹ دس لائٹ.
یہ لائٹ جو ہے، جو اس وقت لائٹ یہاں سے آپ کو آ رہی ہے، جب جہاں سے آپ نے اس کا وائر ساکٹ سے چلایا ہے وہاں پر یہ روشن نہیں ہوگی، یہ یہاں روشن ہوگی بیکاز فلامنٹ از ہیئر. تو لائٹ اگر آسمانوں سے آ رہی ہے، وہی اگر آسمانوں سے آ رہی ہے، آپ کو راستے سے آتا ہوا نور نظر نہیں آئے گا. فرشتہ کیوں نہیں نظر آتا مجھے اور آپ کو؟ اس وقت فرشتے ہیں یہاں پہ کتنے؟ ہم میں سے جتنی خواتین ہیں، دو تو ہم سب کے ساتھ کنفرمڈ ہیں. دو تو کم سے کم ہے نا، منیمم. ہر ایک کے ساتھ کرامن کاتبین دو بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ کو پہلے آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. لیئر اپون لیئر صرف فرشتے ہوتے ہیں، لیئر اپون لیئر. تو اگر آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہے نہیں. دیر از اے کانسٹینٹ نور، دیر از اے کانسٹینٹ کنیکشن آف آسمان اینڈ دا ہارٹ. اسی طرح سے جب انسان کے دل میں وحی کی روشنی آتی ہے، نور آتا ہے، وہ نور آپ کے دل کو سپارکل کر دیتا ہے، اس کو فلامنٹ کا آن کر دیتا ہے. لیکن اگر راستے میں نظر نہیں آ رہا، اٹ ڈزنٹ مین کہ کنیکشن نہیں بن رہا. جائیں آپ فزکس کی کتاب کھولیں اور آپ کو اللہ کی آیات نظر آئیں گی، بایولوجی کی کتاب کھولیں آپ کو اللہ کی آیات نظر آئیں گی، کیمسٹری کی کتاب کھولیں آپ کو اللہ کی آیات نظر آئیں گی. ہم ٹرین کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے. اس ٹیوشن سے اٹھاتے ہیں، اس ٹیوشن میں ڈالتے ہیں، اس ٹیوشن سے نکالتے ہیں، اس ایکٹیویٹی میں بھیجتے ہیں، اس ایکٹیویٹی سے نکالتے ہیں، پھر واپس اسکول بھیج دیتے ہیں. اسکول کی کچھ سیٹ اپ اور ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو آکٹوپس کی طرح پکڑا ہوا. اف آئی ایم ناٹ یوزنگ دا رانگ ورڈ، آپ کا بچہ آکٹوپس کی طرح اسکول کے شکنجے میں ہوتا ہے. اب میں معمولی سی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بچے ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں اب کتنا ملتے ہیں؟ 99% ماں باپ موو کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سینئر کلاسز میں آ گئے ہیں، ہائی اسکول میں آ گئے ہیں، اس کے بعد ان کا او لیول شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ان کا اے لیول شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آدھے سے زیادہ قوم باہر نکل جاتی ہے، پھر جاب، پھر اپنی شادیاں، پھر کچھ ایکسٹینڈیڈ فیملیز ختم ہو گئی ہیں. ناؤ وی ہیو ڈیمینشڈ دا سرکل آف دا فیملی اسٹرکچر. اب دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں. آپ کسی بھی اپنے ڈنر کو یا کسی بھی گیدرنگ کو جس کو آپ ذرا تھوڑے سے بڑے اسکیل پر کرتے ہیں اس کو آبزرو کیجئے. آپ کے دوست احباب زیادہ ہوتے ہیں، رشتہ دار کم ہوتے ہیں، سرکل کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے زندگی کی ڈائمینشنز بدل رہے ہیں. جب سرکل کم، یہ وہی کلچر ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے ویسٹرن کنٹریز میں ڈیولپ ہوا تھا، یہاں پہنچ چکا ہے. ہم نے وہ فیملی اسٹرکچر توڑ دیا ہے اپنا. ایون آپ کے بچے، آپ کا فرسٹ کزن، پھپھو کا بیٹا، اس کے بچے، ہمارے بچے اور ان کے بچوں کا انٹریکشن منیمم ہو گیا نا. اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے ملنے بڑی بات ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ماں باپ موو کرتے ہیں. ایک زمانہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے، یہ فکس ہوتی تھی بات کہ ہم نے آ کر سلام کرنا ہے، چاہے کوئی ہم سے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا دادی ایج کا ہے یا نانی ایج کا ہے، ہم باہر آئیں گے اور سلام کریں گے. There wasn't a concept کہ مہمان آ کر چلا گیا اور بچہ کمرے سے نکلا نہیں. This is very common in our houses now. اور مائیں بولتی بھی نہیں، اس لیے کہ مائیں 2 دفعہ ڈانٹ کھاتی ہیں بچے سے، آپ کو نہیں پتا میں پڑھ رہی ہوں، دروازہ بند کریں اور جائیں. اور اماں ایسے نکل جاتی ہیں خاموشی سے جیسے اماں سامنے بیٹھی تھی اور یہ بیٹی آئی تھی پوچھنے کے لیے کہ امی آ کے مل لیں آپ. مت بلیم کریں اپنی اولادوں کو، بلیم یور سیلف. اٹس ایزی ٹو پوائنٹ اے فنگر ٹوورڈز دا اولاد کہ آج کی اولاد بڑی نافرمان ہے. اٹس ایزی ٹو پوائنٹ اے فنگر کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں. اٹس ایزی ٹو کلیم ہم تو بڑے فرما بردار تھے. تو آپ کا کوئی اس میں کارنامہ نہیں تھا اگر آپ فرما بردار تھیں. جائیں اپنی اماں کا کندھا تھپتھپائیں جنہوں نے آپ کی تربیت اچھی کی تھی. ہاں ماحول میں چیلنجز نہیں تھے، لیکن ہماری اماں نے اتنا قرآن نہیں پڑھا تھا جتنا ہمارے کانوں پہ پڑھا ہے، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی تربیت کی تھی ہماری. وی ہیو اے ویری نارمل پاکستانی فیملی جس میں بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ، دیٹس اٹ. اتنا اسلام، بس جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، بس دیٹس اٹ. دیٹ واز دا کمپلیٹ اسلام. لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اسلام کے اوپر فنگر ریزنگ نہیں کی ہے، فنگر پوائنٹنگ نہیں کی. ہمیں تو نہیں لگتا اسلام میں یہ ہوگا، ہم کہتے تھے ہاں ہوگا، ہم تو عام سے مسلمان ہیں. دیٹ واز آور کلیم. آج کل کے بچوں کو ماؤں نے بہت بتا دیا، ماؤں کو بھی پتا ہے، کافی حد تک علم آ گیا. ایکسکلوسیولی ہم جس اسٹریٹا کی اس وقت بات کریں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم کی کمی تو نہیں ہے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس. It's a dry knowledge. We are just gathering information. We are not converting it into our actions. اور اسی وجہ سے ہم مشینز بن گئے ہیں. نشانیاں تو ہر وقت موجود ہیں. اس اے سی کو دیکھ کر نشانی ملے گی، اس دروازے کو دیکھ کر، اس مائک کو دیکھ کر نشانی ملے گی، بٹ ہمیں آیات نظر نہیں آتے ہیں.
اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا ہے رب العالمین، اللہ تمام عالمین کا رب ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس ناؤن آف انسٹرومنٹ. آپ میں سے جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے، اسم آلہ کس چیز کا انسٹرومنٹ ہے؟ یہ کائنات، یہ دنیا، یا آپ کے اور میرے آس پاس کے در و دیوار کس چیز کا انسٹرومنٹ ہے؟ ٹو گیو نالج، علم دینے کا انسٹرومنٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں نظر آنے والا اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں فزیکلی. اللہ ہمیں وہ موقع نصیب کرے کہ جب ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کی رحمت سے اللہ کا دیدار کر سکیں. اس دنیا میں تو نظر نہیں آنے والا اللہ مجھے اور آپ کو. اٹس دا میٹر آف عالم الغیب. تو اللہ کی پہچان، اللہ کا علم کیسے آئے گا؟ تھرو عالم. عالم کی جمع، عالم کی جمع جو ہے وہ رب العالمین، العالمین آ گیا. تو آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے پہچاننا ہے. تو جب مدر جراف بچہ ڈیلیور کرتی ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، ابھی وہ سٹیبل نہیں ہوتا کہ ماں ایک کک لگاتی ہے. آپ سوچ، آپ کا بچہ پیدا ہو ایک کک لگائیں. آپ کو نہیں یہ کہا گیا، بٹ لرن فرام دس آیا، لرن فرام دس میٹر آف این اینیمل. جب ماں اس کو کک لگا رہی تو کیوں لگا رہی ہے؟ اس لیے کہ ماں کو تو تھوڑی دیر بعد اس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے کھانا لانے کے لیے. اگر ماں چھوڑ کر نہیں جائے گی تو ہائنا اس پر اٹیک کر دیں گے. اور ہائنا اٹیک کریں کہ جب بچہ ڈیلیور کرتا ہے تو اس کا جسم، اس کا فلیش بہت سافٹ ہوتا ہے. ماں کک لگاتی ہے تاکہ وہ کھڑا ہو، کھڑا ہوگا تو ذرا اسٹرینتھ آئے گی جسم میں، تو شیر کو دیکھ کے بھاگ سکے گا. ابھی وہ بچہ ایک کک کھا کے ابھی بیچارہ سنبھلتا نہیں ہے، ذرا سا پھر اسٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اماں ایک اور کک لگاتی ہے. وہ کہتے سوچتا ہوگا بیچارہ، آپ کبھی موویز دیکھیں نیشنل جیوگرافک میں، ایسا لگتا ہے بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو جب تک میں نے کوئی قدم نہ اٹھائے تو ایسے ہی مار پڑتی رہے گی. اماں کی پھر کک کے بعد وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور ماں پھر کوشش کرتی ہے لگانے کی تو وہ دوڑتا ہے. رائٹ آفٹر ڈیلیوری وہ بچہ بھاگتا ہے، اور جب بچہ بھاگتا ہے تو ماں بھاگ کر اس کو ہگ کر لیتی ہے. واٹ واز دا ریزن کہ ماں اس کو کک لگا رہی تھی؟ ماں اس کی دشمن تو نہیں تھی، سکھانا چاہ رہی تھی. ہم ماؤں کے اندر یہ سکھانے کی کیپیسٹی آج ہے. ہم کہتے ہیں ہائے میرا بچہ، آنکھوں میں اتنے بڑے بڑے آنسو آ گئے. اور بچوں کو بھی پتا چل چکا ہے اماں کو کیسے مناتے ہیں. پہلی دفعہ میں انکار کرتی ہیں، چھٹی دفعہ میں تو مانی جاتی ہیں. یو ہیو نو ویلیو. آپ کی نہ کی اب بچوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی اگر آپ کی اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر آپ شریعت کے دائرے میں حلال اور حرام کو سمجھتے ہیں اور آپ کو خود احساس ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے بارے میں اپنے رب کو جواب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک شیپرڈ ہے، یعنی تم پر جو ذمہ داری ہے تمہیں اس کا مجھے جواب دینا ہے. تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اولاد کے بارے میں مجھ سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ یا اللہ سے آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں آج کل کے بچے سنتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، انہیں سے پوچھ لیں. آپ اور میں اس بات کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں کہ ہمارے شوہر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. معلوم ہے یہ بات؟ نہیں معلوم؟ سن لیجئے. شوہروں کی نمازوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. میں کیا کروں، میں دین پر عمل کرنا چاہتی ہوں بٹ میرے شوہر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. ارے بہن، آپ نے اپنی قبر میں جانا، آپ اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں. اور جب موڈ اچھا ہو آپ کا بھی اور ان کا بھی، اور جب آپ کے اندر کنٹرول اور آپ کے اندر جو ہے رسپیکٹ آ جائے، تب آپ اللہ کے بندے سے بات بھی کریں. بٹ اللہ آپ سے یہ نہیں، اس بات پر اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا کہ تم تو 5 وقت کی نمازی تھی، تمہارا شوہر 5 وقت کا نمازی کیوں نہیں تھا. شوہر کی تربیت آپ کی اور میرے ذمہ پر نہیں ہے، وہ اس کی ماں سے سوال ہوگا. آپ سے مجھ سے تو یہ سوال ہوگا کہ جو اللہ نے تم کو اولاد دی تھی اس کی تربیت کر کے آئی ہو، اس کو نمازی بنا کر آئی ہو. چلیں آپ کوشش کر رہی ہیں 40 سال سے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتا. اگر آپ جینوئنلی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کا بچہ نہیں سدھر رہا ہے تو اس بات پر اللہ انشاءاللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ اس بات پر آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ آپ نے کوشش بھی کی پھر بھی آپ کا بچہ نہیں مانا تو اللہ کہے گا نہیں پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو. ایسا نہیں ہوگا. اصل بات کیا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی، پھر اللہ مجھ سے سوال کرے گا. تو شوہر کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر ہم کانسٹنٹلی اپنے اندر جو ہے وہ اس چیز کو لائیں گے کہ ہم نے جانوروں سے بھی سیکھنا ہے، پرندوں سے بھی سیکھنا ہے، اپنے آس پاس کی آیات سے بھی سیکھنا ہے. اپنے اندر یہ ٹینڈنسی لائیں، ایک مضبوط ماں بنیں.
ایک اسٹرانگ ماں بنیں. آپ کا اپنا رول ماڈل بننا آپ کی اولاد کو اللہ سے محبت کرنے کی طرف لے کر آئے گا. دیکھیں اس وقت یوتھ کو دنیا ایک طرف پل کر رہی ہے، چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ فرینڈز ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو. لٹرلی اس وقت یوتھ کو ایک طرف پل کیا جا رہا ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک نہ نظر آنے والی فورس کے ذریعے جہنم کی طرف جا رہا ہے. آپ ریلیکس بیٹھی رہیں گی، میں تو درس میں جاتی ہوں نا، میں کیا دیتی ہوں، نماز پڑھ لو، آگے ان کی مرضی، سمجھدار ہیں، 20 سال کے ہو گئے. اٹس ناٹ لائک دس. یا تو میں بھی اپنی نمازوں میں ڈنڈی مارتی ہوں، یا مجھے بھی اپنی نمازوں کی ویسی قدر نہیں ہوتی ہے، یا میں بھی اپنے رب کے احکامات سنتی ہوں، ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں، تو اس کا امپیکٹ، اس کا ایک میگنیفائڈ امپیکٹ مجھے اپنی اولاد پہ نظر آتا ہے. دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں، ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے. اگر میرا بچہ آئی می اینڈ مائی سیلف میں الجھا ہوا ہے تو مجھے پہلے اپنے آپ کو آئی می اینڈ مائی سیلف سے نکالنا. وٹ ڈز دس آئی مین جس میں دنیا بھاگ رہی ہے؟ آئی مینس ایکسپیکٹیشنس. مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ماں باپ کو بچوں سے، بچوں کو ماں باپ سے. ہم سب کانسٹینٹلی، یہ جو ہم کانسٹینٹلی اتنا سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ رہتے ہیں، اس کا میجر کاز یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. دس از میجر کاز آف دا سائیکولوجیکل ایشوز. آج کی عورتوں کا اسٹریس لیول بڑھ جانا، ڈپریشن پیشنٹ بن جانا. کیوں بچے سوسائڈ کر رہے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ دے آر اوور ایکسپیکٹنگ دس دنیا. جیسا میں چاہوں ویسے دنیا میرے سامنے پورٹرے ہو کر آ جائے. دس از دا اوور ایکسپیکٹیشن. ہر بیوی جو ہے وہ کیوں ناشکری کی طرف چلی جاتی ہے؟ جب اپنے شوہر سے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہی از ناٹ اے فرشتہ، وہ انسان ہے، غلطیاں کرے گا، معاف کر دینا. معاف کرنے سے گھر چلتے ہیں، آستینے چڑھانے سے گھر نہیں چلتے ہیں. جو مردوں کی زیادتی ہے میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہی، پلیز. میں بات کر رہی ہوں نارمل مرد، نارمل گھرانے، نارمل شوہروں کی. اپنے اندر سے غصے کو باہر نکالنے. ہمارے بچوں کے اندر غصہ ہمارے ایگریشن کی نشانی ہے. ہم سے بات برداشت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں ایک غلط جملہ بول کر کہاں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہم نے؟ لائٹس گرین لگا لینا بہت آسان ہے. اپنے گھر میں گرین فیری لائٹس لگا لینا از دا ایزیسٹ تھنگ. پہننے گرین کپڑے از دا ایزیسٹ میٹر. پورا شہر ہرا کر دیں، بہت اچھی بات ہے. پڑھیں میلاد کھڑے ہو کر اور انتظار کریں. ناؤ پیپل آر لیونگ ون اسپیس آفٹر اسٹینڈنگ ان اے میلاد. بھئی آپ نے یہ جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ یہاں میں آ جاؤں؟ نہیں نہیں، آپ نہیں آ سکتے. کیوں؟ یہاں اللہ کے رسول آئیں گے. اس سے بڑی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہو سکتی. وٹ یو آر ازیومنگ کہ 50 جگہوں پر اس وقت میلاد ہو رہا ہے اور 50 جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے، اور پھر جو یہ بات کرے آپ اس سے کہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ ہاؤ یو کین سے دس؟ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وی ڈو ریسپیکٹ ہم، وی ڈو لو ہم. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے وہ محبت نہیں کرتے جو کرائٹیریا خود قرآن نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مجھے اس طرح سے تعریف میں ایگزاجریشن کا ذریعہ نہ بنانا جیسے کہ نصارہ نے بنایا تھا، کرسچنز نے بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کہلوایا کہ ان کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، رسول اللہ سے کہلوایا تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہمارے دین نے ہمیں ایک ہائر اسٹیشن دیا ہے. اٹس مور دین ایموشنل اٹیچمنٹ. یس وی ڈو ہیو ایموشنل اٹیچمنٹ، لیکن ہمیں اتباع کرنا ہے. اللہ کے رسول منع کرتے تھے کہ جب میں کسی محفل میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. آپ اور میں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا نہیں سکھا رہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو بیسک مینرزم نہیں سکھا رہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو آٹو پر پال رہے ہیں.
جب آپ پریگننٹ تھی تو آپ نے اسکول میں رجسٹریشن کرا دی تھی اس کی، یہ تو آپ کو یاد ہے. لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس وقت آپ نے اس کو کیا کیا اور اللہ کی باتیں بولنا سکھانی تھیں. جب اس نے سننا اور ریسیپٹیو ہونا شروع کیا، جب اس نے آرٹیکولیٹ کرنا شروع کیا، تو آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سنانی تھی. ہم نے فیری ٹیلز تو پڑھا دیں. گو فار دا پرفیکٹ فزیکل بیوٹی. ہر لڑکا جو ہے اس کو پتلی دبلی لمبی گوری پرفیکٹ لڑکی چاہیے، اور ہر ساس کو ایسی بہو چاہیے جو کہ عمر میں 21 سال کی ہو بٹ مینجمنٹل پوائنٹ آف ویو سے 70 سال کے کام کرتی ہو. پیراڈاکس. کم آن، باہر آ جائیں اس چیز سے. کیسے پاسبل ہے آپ 18 سال کی 21 سال کی لڑکی لائیں اور اس کے بعد وہ مینجمنٹ، ہاؤس مینجمنٹ میں اتنی ایکسپرٹ ہو کہ وہ آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو. ذرا سا ایک دعوت میں وہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیشن نہ کرے تو آپ کہیں میں تو سمجھتی تھی بڑی سمجھدار ماں کی بیٹی، یہ تو بڑی پور نکلی. What you are expecting؟ ہمارے سٹینڈرڈ زندگی گزارنے کے ڈائلیوٹیڈ بھی ہو گئے اور ڈسٹریکٹڈ بھی ہو گئے اور ڈسٹارٹیڈ بھی ہو گئے. ہمیں نہیں پتا ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح گروم کرنا ہے. ان کو 2.5 سال تو میں بہت بڑا بول رہی ہوں، کمان 7 سے 8 مہینے کا بچہ جب وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پیمپر میں ہوتا ہے تو اس کو ڈے کیئر میں ڈالنا ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہیے تو آپ کو تو اس کو اس ڈے کیئر میں 1.5 سال پڑھانا ہوگا. دین یور چائلڈ کین گیٹ ایڈمیشن ان اے گڈ اسکول آف کراچی. اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہے. کتنا اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھائی. جب سکھائی نہیں رہی ماں تو ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بچہ تو آس پاس ماحول دیکھ رہا ہے، ماحول اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بس محبت یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں اندر ایک پرٹیکولر ڈیٹس کے اندر آپ لائٹس لگا لیں اور اپنے کچھ 1-2 فنکشنز کر لیں. دیٹس اٹ. بس یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. ویئر از دا ریگولر روٹین ڈیلی لائف مینیفیسٹیشن؟ صبر کرنا ہوتا ہے، اپنے اس آئی می اینڈ مائی سیلف سے باہر آنا ہوتا ہے. اپنے اس آئی می اینڈ مائی سیلف کا ایک پراپر مینیفیسٹیشن. آئی فون، آئی پاڈ، میک، یہ سب آئے چل رہے ہیں کانسٹنٹلی. بس میری پرسنل سیٹسفیکشن ہو جائے، بس کوئی مجھے انکار نہ کرے، بس کوئی مجھے ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھے. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، خاص طور پہ جہاں 4-6 رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں، 2 خواتین آپس میں تھوڑا کلوز ہو کے بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ سامنے بیٹھی ہیں، آپ کو خیال آتا ہے میرے بارے میں بات کری. آپ نے آ کر، اور جنہوں نے سوچا انہوں نے اپنے برابر والی خاتون سے کہا دیکھیں میرے بارے میں بات کر رہی ہیں. کوئی بیچاری میرے جیسی بیٹھی ہوئی کہے گی آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہیں گی میں نے ان کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا. کتابیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، آنکھیں پڑھنے کے ماہر. ہر آتے ہوئے طنز کے تیر میں خود نہیں آیا جاتا. جب آپ کا کوئی نام نہیں لے رہا تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوگی. یہ وہ بیسک اخلاقیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم نے پورا زندگی کا فوکس صرف اپنی پرسنالٹی پر کیا ہوا ہے. بس میں خوش رہوں، بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے، بلکہ ہر کوئی میری بات مانے. انفیکٹ ہر کوئی مجھے سرو کر رہا ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ سیکھ جائیں گی تو آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں گی. آپ اس خواہش کے ساتھ زندگی گزاریں کہ سب مجھے سرو کریں، سب مجھے خوش رکھیں. آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی، اس لیے کہ سب آپ کو خوش نہیں رکھنے والے. کیا سب دنیا کے لوگ ہیں، چلیں سب آپ کے رشتہ دار دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ کو خوش رکھ سکیں؟ وہ اس لیے نہیں پیدا ہوئے، ان کے اپنے کام ہیں. جب آپ یہ چاہیں گی سب مجھ سے محبت کریں، جن جن سے میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے محبت کریں، آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی. آپ نہیں اس کو کنٹرول کر سکتے. جب آپ یہ چاہیں گی کہ سب مجھے سرو کریں، آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی، لوگ آپ کو سرو نہیں کریں گے، لوگ آپ کی مرضی کے مطابق بات نہیں کریں گے، لوگ آپ کی مرضی کے مطابق معاملات نہیں نبھائیں گے. ٹرن اٹ اراؤنڈ. اس آئے کی فرسٹریشن سے باہر نکلیے. جب آپ لوگوں سے محبت کرنا چاہیں گی، کوئی آپ کو روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا. آپ ماں سے محبت کرنا چاہتی ہیں، آپ بہن بھائی سے محبت کرنا چاہتی ہیں، آپ اولاد سے محبت کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے آس پاس کے دوست احباب سے محبت کرنا چاہتی ہیں، ڈو اٹ. سرو پیپل. جو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، جو آپ کی بیس لائن ہیپینس اوپر بڑھے گی، آپ فرسٹریشن لیول سے باہر آئیں گی، آپ کا ڈپریشن لیول کم ہوگا، آپ کے سٹریسز کم ہوں گے، آپ کے انگزائٹیز اور فوبیاز ختم ہوں گے. یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو اس آئے کے سرکل سے باہر نہیں نکالیں گے. جتنا میں اپنی ذات کے گرد گھوموں گی اتنا میں فرسٹریٹڈ رہوں گی. لوگوں کو سرو کرنا شروع کریں، لوگوں کو دینا شروع کریں. میک یور پرسنالٹی اے گیونگ پرسنالٹی. ہر وقت ڈیمانڈ مت کیا کریں، دیا کریں.
اور جو دینے والا مزاج ہوتا ہے خاندانوں کے اندر، آپ عورت ہیں الحمدللہ، گھر عورت سے بنتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، گھر کی خوبصورتی کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر کے اندر ایک بڑا پلر بنایا ہے. آپ کی صرف ہاؤس مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کی گود میں ایک نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک نسل نہیں ہوتی، وہ پوری ذریت ہوتی ہے، وہ پوری پروجنی ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کہاں سے کرنی ہے. میں یہاں پر آپ کو کوئی بلٹ پوائنٹس میں 10 پوائنٹ بھی بتا دوں گی، اٹ ول ناٹ میچ یور روٹین. ہر ایک کا انوائرمنٹ الگ ہے، ہر ایک کا بچوں کا گرو ہونے کا ایک سرکمسٹانسز اور ان کا مزاج، ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہے. ہر ایک کے لیے بچے کی طبیعت اور اس کی نیچر الگ ہے. ایک ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں اور تینوں کو ایک طرح نہیں گروم کر رہی ہوتی ہے، تینوں کے لیے الگ الگ اسٹریٹجی کو اپنا رہی ہوتی ہے. تو بیسک چیزوں کو دیکھیں. نمبر 1، میں نے اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بننا ہے. نمبر 1، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اوپن کیا ہے. علم حاصل کیجئے اور دیکھیے کہ ماں رول ماڈل کیسے بنتی ہے. وہ مائیں تھیں نا جو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مدرسوں میں بٹھایا کرتی تھیں. ہم مائیں ہیں کہ ہم قاری صاحب کو چھٹیوں پہ چھٹیاں کراتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں. وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائرٹیز. میری پرائرٹی میں اللہ کی محبت نہیں ہے، میری پرائرٹی میں رسول کی محبت نہیں ہے، میری پرائرٹی میں ایک اچھا اسکول، ایک بہترین ڈگری، ایک انسان کو ایک منی میکنگ مشین بنانا. ہم بچے نہیں پال رہے، ہم مشینز بنا رہے ہیں. They have no sympathy, they have no empathy. جنرل بچوں کی بات کریں، سب بچوں کی بات نہیں کریں، الحمدللہ بہت اچھے بچے بھی ہیں، بٹ جنرلی آپ ایک مزاج دیکھیں جو بچے اس وقت اب یوتھ کی کیٹیگری میں ہیں. I'm talking about the shabun age taking from 15 till 40 years. ہماری مائیں بیمار ہوتی تھیں ہمیں فکر لگ جاتی تھی. آج کل کے بچوں کو ہارڈلی فکر ہوتی ہے. اماں بیمار ہیں، نظر نہیں آئی تھی صبح سے، اچھا اٹس اوکے میں چلا، بس اگلے دن یاد آئے گا. دس از کامن. اور یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بنائے ہیں. ہم نے کیوں کراچی کے اندر اولڈ ہومز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں کراچی کے اندر اولڈ ہومز میں جگہ نہیں ہے؟ کون چھوڑ کر آتا ہے ماں باپ کو وہاں پہ؟ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی بھی نہیں ہے، بٹ اٹس اے ریئر کیس. میجورٹی وہاں جا کر لوگوں سے بات کریں، اولادیں خود ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر گئی ہیں. جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے تو سمجھ آتا ہے، بٹ جن کے پیچھے اولادیں ہیں، جوان اولادیں ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں. بعض اوقات اولڈ ہومز والے بتاتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑنے آتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اولاد ہیں، وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا فون نمبر ہم جب مانگتے ہیں تو وہ دینا نہیں چاہتے. اور یہ وہ جنریشن ہے جو اس وقت 40 کراس کر چکی ہے، میجورٹی جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہے. جسٹ امیجن یور سیلف ایز اے پیرنٹ اینڈ امیجن یور چائلڈ ان اے گرون اپ 40-year man. وہ تو زحمت ہی نہیں کرے گا آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑنے کی. وہ تو دروازے سے گارڈ سے کہے گا باہر نکال دو، دروازہ بند کر دو. دس از ہیپننگ. یہ ہو رہا ہے، ہر اسٹریٹا کے اوپر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی؟ جب ملک الموت سامنے نظر آ جائے گا تب احساس ہوگا اللہ میں کچھ کما لیتی ہوں، پلیز مجھے ایک چانس اور دے دیں. تب نہیں چانس ملے گا جس وقت ملک الموت سامنے نظر آ گیا. دس از دا ٹائم. اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے. الحمدللہ اپنے پیروں پہ چل کے یہاں پر آئے ہیں نا، جو بھی ایج بریکٹ ہے الحمدللہ. ہاں اگر آپ بٹوین 15 to 40 ہیں، دس از دا آئیڈیل ٹائم. پسندیدہ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جو کیٹیگری ہوگی، ون آف دا کیٹیگری جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک کیٹیگری یہ شابن والی ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کا دل کانسٹینٹلی عبادت کی وجہ سے انرجائزڈ ہوتا تھا. کیا ہمارے بچے عبادت کی وجہ سے انرجائزڈ ہوتے ہیں؟ ہم بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم فزل آؤٹ کر جاتے ہیں. جو امپیکٹ، جو نیکی کرنے کا جذبہ، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا خیال، جو اپنے اندر سے غلط چیزوں کو، غلط عادتوں کو نکالنے کے لیے ایک پیشن ہمارے لیے ایسی جگہ پر ایسی سٹنگ میں بیٹھ کے آتا ہے، گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ کانسٹنٹ ریمائنڈرز. جب میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز چاہیے، دین تھنک اباؤٹ یوتھ جن کے ہاتھ میں 24 گھنٹے ایک اسکرین کھلی ہوئی ہے.
آپ کے بچے جن وی لاگرز کو فالو کرتے ہیں, جن یوٹیوبرز کو فالو کرتے ہیں, ذرا دیکھیں تو کون ہے. جا کر پوچھیں اپنے بچوں سے, کہیں گے اماں آپ کو کس نے پٹی پڑھائی. دیکھیں کن کو فالو کرتے ہیں. دیر از اے ہیوج انڈسٹری آف یوٹیوبرس. ہمارے بچے ویسٹرن یوٹیوبرس کو فالو کر رہے ہیں, انہی کے جیسا ایکسنٹ ہوگا, انہی کے جیسا سٹائل ہوگا. کیا گیٹ اپ چینج ہوا ہے اس پاکستان کے اندر, اس شہر کے اندر ود ان 7 years. عورتوں کے حلیے کی بات کر رہی ہوں میں, ہاں مردوں کا حلیہ بدل گیا. آئی ڈو ریمبر میرے ہسبینڈ جب ہماری شادی ہوئی جینس پہنتے تھے اس وقت, مگر وہ جینس پینٹس کی طرح ہوتے تھے. اب تو مردوں کے جینس بھی اتنے سکنی جینس ہو گئے ہیں. سیمز ویری آڈ. دیز آر دا بیسک تھنگس. کتنے لوگوں کو پتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے. I am no one to justify anything. I am no one to make a judgment about anything. I am here to convey, not to convince. But just think for a moment. حالات اتنی ہی تیزی سے بدل رہے ہیں تو پھر ماؤں کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑے گا. یہ بچے سوسائڈ کی طرف کیوں جا رہے ہیں, یہ بچے ڈپریشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں. 13 سال کے 15 سال کے بچے سائیکائٹرسٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں, مائیں لے کر جا رہی ہیں, اور ان کے سٹریس لیول واقعی ہائی. بائی پولر پرسنالٹیز بن رہی ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈر ان میں آ رہا ہے. 14 سال کا بچہ 15 سال کا بچہ کیوں آ رہا ہے؟ کھاتے پیتے گھرانے کے بچے, ہمارے گھرانوں کے بچے الحمدللہ جن کو کھانا ملتا ہے, جن کے سامنے ہر دنیا کی نعمت موجود ہے. یہ وہ قوم نہیں ہے, یہ وہ جگہ نہیں ہے, یہ وہ علاقہ نہیں ہے جہاں ان کو 3 وقت میں سے 1 وقت کھانا ملتا ہے. دین وائی دس پرسنالٹی ڈس آرڈر, وائی دس بائی پولر تھنگ, وائی دیز اسٹریس لیولز. کس نے ان کو اتنا پریشان کیا ہے؟ دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو ڈیسائڈ, دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو میک تھنگز ان دیئر پراپر سیکشن آف دا برین. کس نے کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے. اتنا پریشر ڈالتے ہیں ان کے اوپر دنیاوی لحاظ سے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو انجوائے کرنا بھول چکے ہیں. ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنے بچوں کو. ہم بس ایک دنیا کے سرکل میں ایک ٹرافی لینے کے لیے, ایوری پیرنٹ از رننگ بیہائنڈ ٹو گیٹ دا ٹرافی تھرو دا چائلڈ. کیا ٹرافی؟ میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو گیا, میرے بچے کو اس وقت ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں مل گیا, میرے بچے نے کیمبرج میں اس لیول پر اتنے اے اسٹارز لے لیے. دیز آر ناٹ یور چائلڈ ٹرافی, دس از یور ٹرافی. جبھی تو اتنا ہم اس کے بعد جو ہے اس کا شو آف کرتے ہیں. فیس بک پر لگانا بھی تو ضروری ہے. آج کیمبرج کا رزلٹ آیا, میں تو اسکرین شاٹ لے کے لگاؤں گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں. I'm telling you, this is not a light thing to take. اور آپ میں سے بہت سی ماں اس کو آبزرو کر رہی ہیں. سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کر, سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر دیکھیں کتنے بچے, ینگ بچے پہنچ رہے ہیں, 18 سال کے بچے. They are not capable enough to decide anything. اتنا زیادہ ان کے اندر ڈیلیوژن آ گیا ہے کہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ یہ وہ ایج ہے, یہ وہ پرائم ایج ہے جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ گولڈن ایراز میں دیکھیں بیسٹ پروڈکشن ہوئی ہے انسانوں کی. امام بخاری 21 سال کے تھے, 21 ایئر, انہوں نے پوری صحیح بخاری کمپائل کر لی تھی. امام مالک آفیشل مفتی بنے تھے مدینہ کے when he was just 22 years old. ہمارے تو بیبیز ہوتے ہیں, oh my baby, آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں, اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں اس کو بیبی, یا کہہ دیں اس کو بیبی, لیکن اس کو میچور کیجئے, رسپانسبلٹی دیجئے. جب آپ نے اور میں نے اس کو رسپانسبلٹی دینا نہیں سکھائی, اس کو ایڈلٹ نہیں سمجھا, اس کی غلطیوں پر ماں پردہ ڈال دیتی ہے بعض اوقات. بچہ ہے نا, تھوڑا سا تو ریپریمانڈ کیجئے کہ غلطی ہوئی ہے. دادی کو, نانی کو بیک آنسر کرتے ہیں بچے, اور ماں بجائے اس کے کہ بچے کو ڈانٹے, آئی ایم سو سوری, نانی اور دادی کو کہا جاتا ہے آپ تو ہر بات پہ اس کو ٹوکتی رہتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی تربیت. ابھی میں نے آپ کو جراف کی ایگزامپل دے دی ہے, کک لگائی تھی نا ایک, آپ نے اور میں نے کک نہیں لگانی کہ نانی کو بیک آنسر کیا تو ایک کک لگائی, نہیں. آپ کی کک آپ کا ریپریمانڈ کرنا ہے. مینشن دس تھنگ ٹو یور چائلڈ کہ آپ نے غلطی کی ہے بیٹا, کبھی کانفسکیٹ کر لینا اس کا موبائل. اتنے ٹینٹرم شروع کرے گا, اتنے اگریسو ہو جائے گا, کوئی چیز ہی نہ توڑ دے. تو پھر ڈیسائیڈ کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے, اس کو بھی لے کے کھڑے ہو جائیں, خود بھی کھڑے ہو جائیں, پوچھیں اس سے بیٹا تم میری ماں ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں. تربیت نہیں کر رہی مائیں.
آپ کو بچوں کو سیدھے راستے پر لانا ہے، اپنے آپ کو گروم کیجیے، اپنی ریالٹی کو ریئلائز کیجیے، اپنی رسپانسبلٹی کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 2 نعمتیں جن کو سب سے زیادہ دیا گیا اور جن کا سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا ناشکری کے ساتھ، وقت اور صحت. آپ میں بچے کی تربیت کا سٹیمنا ہر وقت رہے گا؟ آپ اتنی طاقت سے اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے ہر وقت گھوم سکیں گی؟ کسی کے پاس سٹیمپ پیپر پہ اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں کہوں ابھی تو میں صرف 35 کی ہوں، اٹس اوکے، ابھی تو کم سے کم میرے پاس 70 ایئرس تک تو لائف ہے نا. واٹ از نارمل لائف اسپین ساؤتھ ایشین کنٹریز کی؟ 65 تو میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، دس از اے میڈیکل ریالٹی، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے. اللہ مجھ سے میری قبر میں یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا بچہ دنیا کی کس یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اپنے بچوں کو آپ سیکولر نالج مت دیجیے، گیو دیم، بٹ ایٹ لیسٹ میک اے بیلنس. ان کو اتنا کانفیڈینس تو دیں کہ جب وہ یہاں سے نکلیں، آپ کے گھر سے باہر نکلیں یا آپ کے ملک سے باہر نکلیں، تو وہ پراؤڈ مسلم بن کر نکلیں، وہ ایمبیرسڈ مسلم بن کر نہ نکلیں. جب ماں کا ہی حال برا ہو جاتا ہے امریکن امیگریشن پر پہنچ کے، اور وہ دوپٹہ جو یہاں ہوتا ہے وہ کھسکتے کھسکتے بیگ کے اندر چلا جاتا ہے، ہائے مجھے اگر سمجھ جائیں گے ملانی ٹائم پہ تو مجھے ویزا نہیں دیں گے. جب ہم ویزا لینے جاتے ہیں امریکہ کا، تو جو ہمارا اس وقت ڈریس کوڈ ہوتا ہے، بیکاز ہمیں ویزا چاہیے، امریکہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، ویزا لینا ڈیفیکلٹ ہو گیا. آسٹریلیا کا ویزا چاہیے آپ کو، آسانی سے ملتا ہے کوئی آسٹریلیا کا ویزا آج کل؟ عورتوں کے حلیہ بدل جاتا ہے. تو پھر اللہ بڑا ہوا یا اس ٹائم پر ایمبیسی بڑی ہوئی؟ کہنے کو تو نماز میں ہم نے کہا تھا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر، بٹ اس جائے نماز کی چوڑائی پر اللہ اکبر تھا. واٹ اباؤٹ ان میرج ہال؟ واٹ اباؤٹ ان مائی کٹی پارٹی؟ واٹ اباؤٹ ان مائی کلب پارٹی؟ واٹ اباؤٹ ان دا کارپوریٹ ڈنر ود مائی ہسبینڈ؟ وہاں کون بڑا تھا؟ آسک یور سیلف، ڈونٹ آسک اینی بڈی. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وی ہیو انٹلیکٹ، وی کین تھنک. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اس وقت ایشوز ہمارے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، ہم اپنے ایشوز کا سلوشن نکال سکتے ہیں. اٹس دا میٹر آف کانشیسنیس. صرف غلطی کو پکڑ لیں، بیماری کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ بیماری ہے اور اس سٹیج پر ہے، اٹس اے بلیسنگ، بجائے اس کے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی بیماری تھی اور کون سی سٹیج پہ تھی. جب بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اگر مجھے اپنی اخلاقی بیماریوں کا پتہ چل جائے تو مجھے اپنا علاج کرنا ہے، مجھے اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اور جب اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کے قابل ہوں گی تو اپنے بچوں کی فکر کروں گی، اپنے بچوں کے لیے کنسرن شو کروں گی. آپ کا اور میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک ڈگری لے لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد میں ان کی شادی کر دوں، پھر میں ان کے پوتے پوتیوں سے اپنے گھیل لوں، بس دیٹس اٹ. صرف یہ مقصد ہے تو بہت چھوٹا مقصد ہے. مقصد ہے لیکن اس سے بڑا بھی ایک مقصد ہے، میری اولاد اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ بن جائے. نجات تو اسی پر ہے نا، ورنہ یہی اولاد ہوگی روز محشر میں ہاتھ پکڑ کے کہے گی اللہ پہلے میری ماں کو جہنم میں ڈال، اس نے نہیں سکھایا مجھے دین. یہ میرے پیچھے نہیں پڑی، بالکل جیسے اسکول جانے کے لیے میرے پیچھے پڑتی تھی، بالکل جیسے ایگزام کی تیاری کے لیے میرے پیچھے پڑتی تھی. کتنے تانے دیتے ہیں اپنے بچوں کو جب ان کے ایگزام سر پر ہوتے ہیں اور وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے. اماں اس کا بھرتس نکال دیتی ہیں تانے دے دے کے، میں تمہارا فون چھین لوں گی، میں تم سے جو ہے وہ تمہیں فرینڈ کے گھر نہیں جانے دوں گی، میں تمہیں کوئی آرڈر نہیں کروانے دوں گی، کوئی تمہارے لیے باہر سے کھانا نہیں آئے گا، پہلے یہ پڑھو تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ وہ. اور بچہ نماز نہ پڑھے. بیوی نماز پڑھ لی؟ پڑھتا ہوں اماں، بس اماں گئی. پڑھے گا نہیں پڑھے گا. میری اور آپ کی پرائرٹیز خود سیٹل ہو جاتے ہیں. حالانکہ جس کی نماز نہیں ہے، احادیث بتاتے ہیں کہ جس کا نماز کا معاملہ اور نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، بعض احادیث کے مطابق جس کی نماز کا معاملہ سیٹل نہیں ہوگا اس کے آگے مشکل ہے، اور جس کا نماز کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا اس کے لیے چانسز ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے سرخرو ہو جائے گا.
دس نماز از دا بیسک تھنگ. میں ینگ بچیوں سے بات کرتی ہوں، اتنے آرام سے کہتی ہیں ہماری روٹین میں 5 وقت کی نماز سیٹل ہی نہیں ہو پاتی، ہم کیا کریں؟ میں ان سے کہتی ہوں میں نہیں مانتی آپ کی بات. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یونیورسٹی کے اتنے ٹف اسکیڈول ہو جائیں گے، کورسز اتنے کرنے ہوں گے، اتنی کلاسز ہوں گی؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے جو اوپر بیٹھے؟ کیا آپ کی اور میرے لیے آس پاس ٹیمپٹیشنز کتنی ہو جائیں گی؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے اور میرے آس پاس مسلمان ہی ایسے ہیں کہ جن کے درمیان میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے. کیا اللہ نے قرآن میں آپ کے اور میرے لیے سبق نہیں دیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اگر کوئی بچی یا بچہ یہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل ود مائی روٹین کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں نہیں مانتی. اگر آپ میں سے بھی کوئی کہے گا میں نہیں مانوں گی آپ کی بات، اس لیے کہ جس رب نے آپ کو بنایا، جس رب نے اس دنیا کو بنایا، وہ اس رب اس دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤن سے، چیلنجز سے، ان دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ حالات بدل دیتا. اللہ کہتا کہ 2018 میں آنے والے لوگ مسلمان صرف 3 نمازیں پڑھیں گے، بٹ نہیں ہے ایسا. اس کا مطلب ہے کہ اسی بریکٹ میں نماز پڑھنے کی کیپیسٹی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ول، اٹس آل اباؤٹ یور ول. اور اب تو الحمدللہ باہر کی یونیورسٹی سے بہت اکوموڈیٹ کرنے لگے ہیں، لیکن کون کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے نماز پڑھنے جانی ہے؟ آئی ول بی دا آڈ ون آؤٹ. پھر سب سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان ہوں. ہمارے بچے اور بچیاں تو ایسے بلینڈ ان ہوتے ہیں، یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اے نان مسلم گرل اینڈ اے مسلم گرل. کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ اب باہر کی یونیورسٹیز کو چھوڑ دیں، آپ ابھی چلے جائیں ڈولمن مال، اوشن مال، کیسے پتا چلے گا ایک کرسچن ہے اور ایک مسلمان ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ حال حلیہ، حال حلیہ. کیوں شرماتے ہیں؟ کم آن بولیں. نہیں کرتے تو کیا ہو گیا؟ اٹس اوکے. مسلمان تو ہے نا، کیا ہو گیا اگر مومن بننے کی اس کیپیسٹی پہ نہیں گئے؟ پلیز غلطی کو ایڈمٹ کرنا سیکھیں. میری غلطی ہے، میں ایڈمٹ کروں گی ہاں میں یہ نہیں کرتی ہوں، اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے. ایڈمٹ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے سامنے حق موجود ہے. اٹس قرآن. یہ اللہ کے رسول کا بھی کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول کے سے بھی اوپر ایک الہ بیٹھا ہے، اللہ رب العزت. یہ اس کا کلام ہے. کیوں شرمائیں اور کیوں گھبرائیں؟ ایک مسلمان عورت اور ایک کرسچن لڑکی اور ایک ہندو لڑکی اور ایک جو لڑکی، ان سب میں ڈفرینسیشن سے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی مسلمان ہے؟ حلیے سے. آئی ایم جسٹ واچنگ دیم ان آؤٹ سائڈ. حلیے سے پتا چلے گا. ہاں یا نہ پتا چلے جائے گا الگ فیکٹر ہے، ہم سب عورتیں بیٹھی ہیں، بھائی تو پتا چلے گا. ایڈمٹ کریں. اسی طرح سے نماز تو پڑھنی ہے، چاہے میں میرج ہال میں ہوں، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں، چاہے میں اپنے اسکول کے کسی بھی ٹف کورس کے اندر ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے. اپنے بچوں کو نمبر 1 بی اے رول ماڈل ایز اے پیرنٹ، ماں کے طور پہ. نمبر 2 اپنی غلطیوں کو پہلے دیکھیں کہ مجھ میں کیا غلطیاں ہیں. نمبر 3 اپنے بچوں سے کمیونیکیشن ڈیولپ کیجئے. وہ کمیونیکیشن جس میں آپ صرف ان کے ٹیسٹ، ان کے گریڈز اور ان کے سکولز کے بارے میں نہیں پوچھتے. وہ کمیونیکیشن جس میں صرف آپ اپنے بچے سے اس کی شخصیت نکھارنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو صبر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آج کل جہاں بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. زیادہ تر ماں باپ تو بچوں سے بھی اب ٹیکسٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں. 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں، 2 اماں ابا 2 بچے، چاروں کی ملاقات ہارڈلی ہوتی ہے تو ٹیکسٹ سے باتیں ہو جاتی ہیں. آپ گاڑی میں آتے جاتے ابا کو ٹیکسٹ کر دیا، اماں کو ٹیکسٹ کر دیا، آپ کہاں ہیں؟ میں آؤں، میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہاں آ رہی ہوں، میں یہ ہو رہی ہوں. ایک اپنے گھر کے اندر کوئی ٹائم فکس کیجئے ان یور 24 hours جس میں آپ کا میل ٹائم ایک ساری فیملی کا ہو. ساری فیملی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو، یور ہسبینڈ اینڈ یور چلڈرن. اس کے علاوہ اگر گھر میں لوگ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، دیٹس اندر میٹر. میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں بات کر رہی ہوں آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بات کرنا، ان سے ڈسکس کرنا. بینگ اے مدر، آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان میں کوئی چیز ٹیبو نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بچہ آپ سے ہر بات ڈسکس کر سکے. آپ کے بچے کے سوال ہیں، ڈیبیٹس، آج کل کمپوزیشنز، آج کل ایسے اسکولز کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. رائٹ ایسے، ہاں میں یہی بول رہی ہوں، رائٹ این ایسے آن دا رائٹس آف اے گے. آپ نے ٹرین کیا اپنے بچے کو
What is this third gender quality? اگر اسلام میں کوئی کیپیسٹی ہے تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے اور میں نے تو ٹرین نہیں کیا، بیکاز ہمیں کے پاس ٹائم تھوڑی ہے. اور سچی بات ہے ٹائم سے زیادہ ماؤں کو علم بھی نہیں ہے. ماؤں کو علم بھی نہیں ہے. مائیں کہتی ہیں پوری سیکھ لیں گے باہر سے، پھر مائیں کہتے ہیں اچھا گوگل کر لو. ہر چیز گوگل سے نہیں آئے گی تو بھائی گوگل امی لے آئے نا، وہیں سے آپریٹ کرے گی ایک ورچوئل انداز میں. اور بہت جلدی روبوٹکس اتنے آگے جا رہے ہیں. چائنا میں تو خوفناک سچویشن ہے، آپ کو معلوم ہے نا، روبوٹ سے شادی معلوم ہے نا. They can do marriage with a phone. کیوں؟ ایک اور کہانی ہے وہاں کی، بیکاز وہاں پر عورتوں کی پاپولیشن اتنی کم ہے. عورتوں سے شادی کرنے کے لیے ان کو بہت بڑا رینسم دینا ہوتا ہے. ون چائلڈ پالیسی کی وجہ سے امپیکٹ وہاں تک گئے ہیں. آپ اور میں کب تک ایسے ہی صبح سے شام اور شام سے صبح اور صبح سے شام اور زندگی کے سال پر سال گزر رہے ہیں؟ وہاں جہاں جہاں دنیا نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ ملک اس وقت انہی جگہ پر جا کر منہ مار رہا ہے. We lick the boot that kick us. We are the living example of this thing. بھول جائیں اسلام کو اور بھول جائیں شریعت کو. پاکستان 20 سال پہلے 30 سال پہلے جس ایتھیکل گراؤنڈ پر کھڑا تھا، ختم ہو چکے ہیں وہ سب کے سب. فیملی سٹرکچر تباہ ختم ہو گیا ہے، اخلاقیات بگڑ گئے ہیں. آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے، جو بچے جوان ہو رہے ہیں اور آفیسز میں کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کیا کیا ان کا انٹریکشن کن کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. Whatever is happening in the houses next to our houses. آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو کسی ایسی جگہ پر نہ بھیجیں جو آپ بچوں کے دوستوں کا گھر ہے لیکن آپ فیملی کو نہیں جانتے. ہاں بچے آپ کو کنزرویٹو کہیں گے، اٹس اوکے، آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنا بچہ، وہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا. اٹس کامن، الکوہل شراب از کامن. آئس کا پتا ہے نا، یو نو آئس، a new drug. کس لیے بچوں کو دی جا رہی ہے؟ اینڈ اٹ ایکچولی انہانسز یور مینٹل کیپیسٹی. انیشیلی ایگزامس کے دنوں میں آئس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اٹس اے نیو ڈرگ. وہ ڈرگ جو آپ کے بچے کی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھا دیتی ہے، فار دا ٹائم بینگ وہ بڑھاتی ہے. بچہ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جائے گی، اور کیونکہ وہ ڈرگ ہے وہ ایڈکٹ بن جائے گا. تو مسلمان عورت، مسلمان پڑھی لکھی ماں اتنے غافل ہے کہ آپ کو اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یا ہم اتنے غافل ہیں یا وی ڈیم کیئر جو کچھ ہوتا ہے ہماری اگلی نسل کے ساتھ ہو. مجھے تو اپنی کٹی پارٹیز میں جانا ہے، مجھے اپنی کلیکشن اکٹھی کرنی ہے، کبھی ونٹر کلیکشن، کبھی والیوم 1، کبھی والیوم 2، کبھی والیوم 4. دیٹس اٹ، میں تو اسی میں بزی ہوں. ہم میں سے کسی کو بھی جنرلی، ہم میں سے کسی کا مطلب آپ سب نہیں ہے، اٹس اے جنرل کال. ہم میں سے کسی کو اپنی موت یاد نہیں ہے، حساب کتاب یاد نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. اٹس اوکے، اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ. بٹ دس از اے الارمنگ سچویشن رائٹ ناؤ، دس از اے الارمنگ سچویشن. باہر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگی ہو تو آپ سب سے پہلے بچوں کو باہر نکالتے ہیں. اس وقت معاشرے میں اور دنیا میں بے حیائی کی آگ ہے، فرسٹریشن کی آگ ہے، ڈپریشن کی آگ ہے. آپ کے باہر کے ماحول کے اندر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے جو کچھ اس وقت آگ پھیلائی ہوئی ہے، ایک اس کی آگ ہے. اینڈ another آگ، another fire of doubts, atheism. It's in the surrounding, it's in the environment. کیوں ہمارے بچے اسلام کے اوپر شک کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. I'm not talking about only بچاس، پڑھے لکھے بڑے بڑے انٹیلیجنسیا، بہت بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے مرد اور عورتیں. آپ کا بچہ جس یوٹیوبر کو فالو کرتا ہے، اٹس ویری کامن، آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، از اے مسلم گائے، اور اس نے کچھ دن پہلے ویڈیو ریلیز کی جو کہ پتہ نہیں کتنے ملین ہٹس پر گئی ہے امنگ دا یوتھ. اس نے کہا کہ کرسچن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا ریلیجن سب سے ٹھیک ہے، مسلم اپنے آپ کو کہتا ہے میرا ریلیجن سب سے صحیح ہے، ہندو کہتا ہے میرا ریلیجن سب سے صحیح ہے. forget about all the religions, as long as you believe in one God, that's it. This world is going in this direction. اور ہم نے اپنے بچے کو اب آئی فون 7 دلا دیا، اب ہم نے اس کو جو ہے وہ آئی فون 10 دلا دیا، اب ہم نے اس کو میک دلانا ہے، اب ہم نے اس کو ڈیل دلانا ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے. ہم اچیومنٹ پر اچیومنٹ اور ٹرافی ہمارے پاس آ رہی ہے.
اس لیے کہ ہم نے پیچھے سب کو اپنے سرکل میں بتانا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کس یونیورسٹی سے اس وقت بیچلرز کر کے آیا. دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں, وہ کسی بھی یونیورسٹی سے بیچلر کر لے, اگر وہ فرما بردار بنتا ہے, آپ کا بھی رب کا بھی, اگر وہ ایک اچھا شوہر اور اچھی بیوی بن جاتی ہے, اگر وہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے ایک سرخرو ہونے کا اللہ کی رحمت سے ذریعہ بن جاتا ہے, اگر وہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, ول دیٹ میٹر کہ اس نے کہاں سے پڑھا تھا. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو اچھے اسکول یونیورسٹیز میں مت پڑھائیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پلیز ان جگہوں پر بھیجتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں. ہر باہر کی یونیورسٹی ہر سلیبس اور ہر میجر کے ساتھ فلاسفی 101 کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے. واٹ از دس فلاسفی 101? ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ فلاسفی 101 اگر آپ میں اور میں نے بھی پڑھنی شروع کی تو ہم اپنے دین کے بارے میں ڈاؤٹ کا شکار ہو جائیں گے. That philosophy 101 is part of every university. You have to take in any semester. All major universities of the world. Non-Muslims پڑھا رہے ہیں, non-Muslim professors ہیں, اور جتنا مسلم بچہ ہے, non-Muslims کو تو ایشو نہیں ہوتا اس سے, جتنا مسلم بچہ ہے وہ ایتھیسٹ بن کے, وہ ایگنوسٹک بن کر واپس آتا ہے. ماں قرآن پلے کرتی ہے گھر میں کہ چلو بھائی گھر میں تھوڑی برکت ہو جائے صبح شام دعا سے, بچہ چیختا ہے اماں ہیڈ فون لگائیں, بند کریں اس کی آواز کو. واٹ از دس؟ قرآن سننا نہیں چاہ رہا آپ سے, اماں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اس کو پڑھ لیں. یہ ہمارے بچے ہیں, میں یہاں کے بچوں کی بات کر رہی ہوں, ویسٹرن کنٹریز کے بچوں کی بات نہیں کر رہی. مائیں کہتی ہیں ہم پلے کرتے ہیں بلوٹوتھ اسپیکر پہ تو بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر مائیں کہتی ہیں ہمارے گھر میں جن ہے. میں کہتی ہوں آپ سے بڑا جن کوئی نہیں ہے, بیکاز آپ نے اس اسٹیج تک اس کو پہنچا دیا. جن تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت ہے, معلوم ہے نا, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن, ایک شیطان اپوائنٹڈ ہے, قرین. ناؤ اٹس یور چوائس. اس کی باتیں مان مان کے اس کو کتنا پاورفل کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی باتیں مان مان کے اس کو کتنا کمزور کرتے ہیں. کنٹرول آپ کے ہاتھ میں. اسی طرح سے آپ کے بچے کا بھی قرین جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے, یہ بھی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اپنے بچے کو گروم کیسے کیا. تھوڑا سا اپنے اندر سٹیمنا لائیے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں. ہم اتنے آرام سے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دن میں ہر دن گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کی ڈسٹنگ, پودوں کو پانی ڈالنا, جھاڑو پوچھا کرنا, پیاز کاٹنا, سبزی کاٹنا, اللہ نے مجھے اور آپ کو اس سے آزاد کیا ہے فار اے گریٹر کاز. آپ کے نے اس سے تھوڑی آزاد کیا. میں تھی اس قابل کیسے گھر میں پیدا ہوتی. دس از اے باڈی لینگویج آف میجورٹی. اگر زبان سے نہیں کہتے تو کیا ہو گیا, باڈی لینگویج تو یہی ہے, مائنڈ سیٹ تو یہی ہے. کیا چوائس تھی میرے اور آپ کے پاس کہ ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوتے, یا ہم اس وقت سڑک پر کہیں پہ خدا نخواستہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ان نعمتوں کا حساب لے گا. کیوں غریب امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے؟ ان کو دینا ہوگا 20 چیزوں کا حساب, اور مجھے اور آپ کو 20 بلین چیزوں کا حساب. آپ اور میں, اور اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا تو میں تو اپنی ایک انگلی کا حساب نہیں دے سکتی. اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی موقع ہے. اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے, سینسبلی گزاریے. ایسے گزاریے کہ آپ جتنا ٹائم اس زمین کے اوپر رہیں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, اولاد کی تربیت کریں, اپنی اولاد کے لیے, دوسروں کی اولاد کے لیے رول ماڈل بنیں. اس زمین کے اوپر جب تک رہیں لوگوں کی خدمت کریں. اس زمین پر جب تک رہیں اللہ کی بندی بننے کی کوشش کریں. اس زمین پر جب تک رہیں اپنی اولاد کو اچھی باتیں بتاتے رہیں, چاہے وہ کتنا آپ کو کہیں اماں آپ ہر وقت لیکچر دیتی رہتی ہیں. اٹس اوکے. آپ ان سے کہا کریں بیٹا ماں میں ہوں یا آپ, اگر آپ میں تو میں چپ ہو جاتی ہوں, اور اگر میں ہوں تو میں چپ نہیں ہو رہی. آپ کا کام تربیت کرنا. وہ جراف مدر کی ایگزامپل یاد رکھیے گا. بس کک لگانے والی بات, آپ کک فزیکل کک نہیں لگائیں گے, تربیت کی کک ہوگی, وہ آپ کو لگانی پڑے گی, اس لیے کہ آپ نے اس کو معاشرے کی نرمی اور گرمی سے بچانا ہے. بالکل جیسے ہائنا اور لائنز ہوتے ہیں, اس جراف بیبی کو کھانے کے لیے آپ کے اور میری سراؤنڈنگ میں فتنے موجود ہیں. بچائیں اپنی اولادوں کو, تربیت کیجیے ان کی.
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس دین کو تھامنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں حق کا راستہ صحیح طرح سے ویزیبل کر دے. اللہ کبھی کبھی واقعی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ہم کس راستے کو اڈاپٹ کریں, کس چیز کو پرائرٹی دیں. اللہ سے مدد مانگے, اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارا سپورٹو بنا دے, اور اللہ ہمیں حق کے راستوں پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بہترین میتھڈالوجی سمجھا دے. اللہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اپنے انجام سے راضی ہوں, اور اللہ آپ ہم سے خوش ہوں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنے وقت کو اور صحت کو اور عمر کو بہترین طریقے سے پروڈکٹیولی استعمال کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.